اہل سنن کے ہیں، اہل سنن کے ہیں وہ پیر کامل صدر الفاضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھیں گے کہ جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رحلت کر گئے، چاہے ہمارے بھائی ہوں، ہماری بہنیں ہوں اور ہمارے والدین ہوں، الغرض رشتہ دار میں سے چھوٹے بڑے جو بھی اس دار الفانی سے دار البقاء کی طرف رحلت کر گئے، تو ان کے تعلق سے یہ 10ویں تیجے فاتحہ خوانی، ان کے نام سے جو صدقات و خیرات ہوتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچتا ہے؟ یہ سوال میرے پاس آیا، اس وجہ سے میری ذہنیت اس مسئلے کی طرف پہنچی تاکہ اس کی اچھی طریقے سے وضاحت ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، انسان کماتا ہے اپنی اولاد کی خاطر، لیکن جو وہ ترکہ چھوڑتا ہے، جو اپنی دھن دولت سب کچھ چھوڑتا ہے، اب اس پر اس کے وارثوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے وارث اس کی طرف سے 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو دوستو، یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ وہ والد یا والدین ہماری خاطر پوری زندگی کماتے رہے، اب وہ جب ختم ہو گئے اس دنیا سے، ان کا رشتہ ناطہ ختم ہو گیا، تو اب ہم ان کے تعلق سے کیا صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے؟ لیکن جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نہیں کرتے، ان کے دلوں میں بھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے مرحومین کی جانب سے صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں، کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوا کہ بھائی جو لوگ مر گیا اس کا تو اس دنیا سے ناطہ ختم، اب اس کے لیے کیا ثواب، کیا کچھ رہا، جب تم خرچ کرو گے تو اس کو ثواب کیسے پہنچے گا؟ تو دیکھیں، جو یہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ صدقہ و خیرات کا ثواب ان کی روح کو نہیں پہنچتا، یہ صراحتاً حدیث کا انکار ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ مرنے سے پہلے نماز پڑھتا تھا اور زکوٰۃ دیتا تھا، اور اگر صاحب وسعت تھا تو قربانی بھی کیا کرتا تھا، تو یہ جتنے بھی کار خیر کیا کرتا تھا، اچھے کام کیا کرتا تھا، عبادت کے کام کیا کرتا تھا، تو اس کو اس کا ثواب ملتا تھا، اس کو اس کا ثواب پہنچتا تھا۔ لیکن اب تو مر گیا، کام نہیں کر سکتا، تو اب ثواب بھی نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پھر بھی مومن کے لیے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الا من صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر مرنے والے کے نام پر روپیہ پیسہ خرچ کیا جائے تو یقیناً آپ یہاں پر اس دنیا میں اس کے نام سے خرچ کریں گے، ثواب قبر میں اس کو پہنچتا رہے گا۔ ایک صدقہ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح۔ ایک عالم، اگر عالم ہے وہ مر گیا اور اس نے اپنے بہت سارے شاگرد چھوڑے، تو یقیناً اب جب تک ان کے شاگرد دوسروں کو پڑھاتے رہیں گے، خود پڑھتے رہیں گے، مرنے والے کو، یعنی جو استاد تھا جو مر گیا، اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور ایک نیک اولاد، اگر والدین نے نیک اولاد چھوڑی ہے، عالم اولاد ہے، ان کے تعلق سے دعا کرتی ہے اور ان کے تعلق سے خوب رونا دھونا رب کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع رہتا ہے کہ یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، تو یقیناً اس کی اس دعا کرنے کا ثواب اس کے مرحومین والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔
اور ایک اور صراحت کے ساتھ حدیث پاک میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بات اور اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بخاری شریف کتاب الوصایا میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سعد بن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما توفیت امہ وہو غائب عنہا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہو غائب عنہا، اور وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، یعنی جس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہوا آپ گھر پر موجود نہیں تھے۔ پھر جب واپس آئے گھر تو دیکھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، عرض کرنے لگے، فقال یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان امی توفیت وانا غائب عنہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ اینفعھا شیء ان تصدقت بہ عنہا، اگر میں ان کی جانب سے کوئی صدقہ کروں تو کیا اس صدقے کا ثواب، اس کا نفع، اس کا فائدہ ان کی روح کو پہنچے گا؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قال نعم، ہاں ہاں پہنچے گا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اشہدک ان حائط المخراف صدقۃ علیہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرا جو مخرف نامی باغ ہے میں اپنی والدہ کی جانب سے اس کو صدقہ و خیرات کرتا ہوں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ پورا کا پورا کھجوروں کا باغ اپنی والدہ کے نام پر صدقہ و خیرات کر دیا۔ تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ میں اپنا مخرف نامی باغ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب اس باغ کا ثواب جتنے مسافر اس میں قیام کریں گے، جتنے بھوکے اس میں سے کھجوریں کھائیں گے، یقیناً جب ان کا پیٹ بھرے گا اور وہ شکم سیر ہوں گے تو یقیناً ان کے منہ سے جو دعائیں نکلیں گے اس کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچتا رہتا ہے۔ دیکھا آپ نے کس طرح اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی جانب سے صدقہ و خیرات کیا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچا دیتا ہے اور اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔